کیا ایسی حد فاصل ہے جس کی طرف ڈاکٹر صاحب بھی آ رہے تھے، جس میں ہم فرق کر سکیں کہ یہ سنجیدہ ادب ہے، ادب عالیہ ہے، اور یہ وہ ہے جسے ہم مقبول عام ادب کہتے ہیں. ساتھ ہی اس سوال کو بھی آپ رکھیں گے کہ ہر وہ ادب، یا ادب نہیں فکشن ہم کہتے ہیں، ہر وہ فکشن جو مقبول ہو جائے کیا وہ مقبول عام فکشن ہے؟ جناب عاصم بٹ صاحب. جی ایک تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ایسے موقع مجھے یاد رکھتے ہیں، اور مجھے یہ بھی فضیلت کی بات ہے کہ آپ کے لوگ تو یہ بھی ایک فضیلت کی بات ہے کہ آپ لوگ آپ پہ اعتبار کریں اور آپ کی گفتگو سننے کے لیے آپ کو مطلب موقع دیں. تو دوسرا یہ کہ یہ مبارکباد بھی آپ قبول کیجیے کہ آپ ایسا اچھا فورم آپ نے بنایا ہوا ہے کہ جس پہ اس طرح کے سنجیدہ اور مختلف موضوعات پر ایک پرمغز اور بامعنی بات کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. میرے ذہن میں اس پہ سوچتا رہا ہوں کچھ پوائنٹس تو خالد فیاض صاحب نے بہت اچھے اس اپنی گفتگو میں جن کا ذکر کیا ہے. کمرشل جو ادب ہے، کمرشل ادب، میں اسے کمرشل ادب کہتا ہوں. اچھا اصل میں ہوتا یہ پہلے تو ہم اس کی بات کرتے ہیں پاپولر ادب کی اصطلاح میں. پاپولر ادب جو ہے وہ ایک میرا خیال ہے کہ جو ہم اس سے مراد لیتے ہیں وہ ہے کمرشل ادب، کمرشل لٹریچر یا کمرشل فکشن، جسے ہم یورپ میں کمرشل فکشن کے نام سے جانتے ہیں. لیکن جب اسے ہم پاپولر ادب کہتے ہیں تو اس سے پھر ایک طرح کا ابہام یا الجھاؤ پیدا ہوتا ہے. مثلاً آپ فسانہ آزاد وہ بڑا معروف تھا اپنے زمانے میں، رسالے میں چھپتا رہا، اخبار میں چھپتا رہا، تو عام لوگ اسے پڑھتے تھے. تو وہ پاپولر لغوی طور پہ تو پاپولر ہے، لیکن جو ہم اس کا ٹرم بنانا چاہ رہے ہیں پاپولر، اس میں وہ نہیں آتا. مجھے یاد ہے کہ ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ لاہور میں موچے دروازہ ایک وہاں پہ باغ ہے، بہت قدیمی باغ ہے. تو وہاں انہوں نے بتایا کہ وہاں پہ وہ بیٹھ کے ابن انشا کو پڑھ رہے ہیں، لوگ اس کو سن رہے ہیں، شکوہ جواب شکوہ پڑھ رہے ہیں. تو یہ بھی پاپولر تھے ایک زمانے میں. تو یہ اس طرح اس پاپولر لٹریچر میں نہیں آتے جو کہ ہم اس سے مراد لینا چاہ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو تجارتی ادب ہے، تجارتی فکشن ہے، کمرشل فکشن ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے. ڈن کی حد تک تو ہم یہ اس پہ یہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا. دوسرا یہ کہ جس طرح خالد صاحب نے کہا کہ جب آپ لکھنا شروع کرتے ہیں، کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں، تو اس کی ابتدا بہت ہی ایک خام طرح کی ایک پریکٹس سے ہوتی ہے، خام طرح کی ریاضت سے. مثلا آپ الف بے تے لکھتے ہیں، سیکھتے ہیں، اور وہاں سے لکھنا سیکھتے ہیں، اور پھر آپ آتے ہیں غالب آتا ہے ان اشعار کی طرف، یا رومی آتا ہے ان مصنوعی کی طرف کہ جو دنیا میں انقلاب برپا کر دیتے ہیں. لیکن شروع اس نے وہیں سے کیا ہوتا. تو یہ جو بنیادی چیز ہے، اب آپ گڑیوں کا کھیل کھیلتی ہیں بچیاں، تو وہ ایک عمر میں آ کے پھر ان کو لگتا ہے بالکل بچکانا بات ہے تو وہ نہیں کھیلتی. تو لیکن اس کی جو اہمیت ہے، اس بلوغت میں جو اس کی اہمیت ہے، اس تربیت میں، اس ذہنی بالیدگی جو آپ کو ملتی ہے، اس سارے پروسیس میں جو اس کی اہمیت ہے، اس کھیل کی یا اس ایک کام جو ایک ریاضت ہے، اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے. بلکہ اسی طرح یہ جو کمرشل فکشن ہے، یہ آپ کی پنیری تیار کرتا ہے. یہ آپ کے اندر بنیادی جو ایک تعلق ہے ادب سے، جو بنیادی فہم ہے ادب کا، وہ آپ میں پیدا کرتا ہے، اور آپ میں دلچسپی پیدا کرتا ہے کہ آپ ادب پڑھنے کی طرف مائل ہوتے ہیں. اور آہستہ آہستہ یہ آپ کی بڑی خاموشی کے ساتھ تربیت کرتے ہیں. مثلاً آپ نے شروع کیا اشتیاق کا مسئلہ، میں اپنی بات کرتا ہوں، یہ ہمارا سب کا ہے کہ تقریباً ایک طرح سے ہوئی. اشتیاق کا میں پڑھا، یہ انسپیکٹر عمران وغیرہ جو تھے بے تحاشا دکھتا تھا. پھر ان سے ذرا آگے ابن صفی آ گیا، اس سے پھر ذرا آگے آپ آ گئے تو نسیم حجازی آ گئے، ذرا دیکھتے. اس طرح ایک درجہ پر درجہ آپ
منٹو تک آتے ہیں جو بہت ہی سنجیدہ لکھنے والے ہیں, جو بہت الجھی ہوئی تحریر لکھنے والے ہیں, تو آپ آ جاتے ہیں. تو ہوتا یہ کہ کسی نے پرائمری کی, اس نے چھوڑ دیا پڑھنا, کسی نے میٹرک کیا چھوڑ دیا, کوئی ایم اے کر لیا, کسی نے پی ایچ ڈی کر لی, کسی نے پوسٹ گریجویٹ کر لی. تو اسی طرح جس نے شروع کیا یہ ادب کے ساتھ اپنا ایک تعلق شروع کیا, تو کوئی نسیم اعجازی پہ آ کے رک گیا, کوئی ابن صفی پہ رک گیا, کوئی اشتیاق احمد سے آگے نہیں بڑھا. لیکن یہی وہ لوگ ہیں, انہی میں سے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ پھر آگے سنجیدہ ادب کی طرف آتے ہیں. تو میرا تو خیال یہ ہے کہ اس حوالے سے بہت اہمیت ہے کمرشل فکشن کی, کہ یہ آپ کی تربیت کرتا ہے, اور اس کے بغیر تربیت ممکن نہیں. تو اس حوالے سے بھی اس کو ہم, اگر ہم اس کو علیحدہ نہ کریں, اس کو اس کا حصہ بنا کے فرض کریں, تو اس سے کیا ہوگا کہ اب ہوتا کیا ہے کہ کمرشل فکشن ہے, اس کو جو لوگ ان کو پڑھتے ہیں وہ بڑی تعداد شروع کرتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ اس میں کچھ مخصوص لوگ ہوتے ہیں جو اگلی سٹیج پہ جاتے ہیں, مخصوص لوگ میٹرک کرتے ہیں اور ایم اے کرتے ہیں, آہستہ آہستہ تعداد ان کی کم ہوتی جاتی ہے. لیکن وہ جو بیس ہوتی ہے وہاں پہ تو تعداد تو وہی بڑی تعداد میں ہوتے ہیں. تو وہاں جو وہ لوگ پڑھ رہے ہیں وہ ان کو میسر آتے ہیں فکشن لکھنے, کمرشل فکشن لکھنے والوں کو. سیریس فکشن لکھنے والے کو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جی ہم نے تو بہت اعلیٰ درجے کا لکھا, بالکل ٹھیک بات, بہت محنت کے ساتھ لکھا, اور ہم نے زیادہ فہم کے ساتھ لکھا, انسانیت کا, انسان کا معاشرے کے ساتھ, انسان کا کائنات کے ساتھ, اور دیگر جو عوامل ہے اس کے ساتھ جو اس کا تعلق ہے, جتنا فہم ہمیں ہے یہ ممکن نہیں ہے کمرشل والوں کو, ان کا مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن لوگ اس کو زیادہ پڑھتے ہیں. اس میں پرابلم یہ پیدا ہوتا ہے, یہ پرابلم نہیں ہے, یہ تو ٹھیک ہے, ظاہر ہے ان کی بیس ہے, وہ تو وہاں پہ ہمیشہ پڑھے جائیں گے. اور آپ جس جگہ پہ آپ کھڑے ہیں تو وہاں پہ آپ کو جس بھی آپ درجے پہ کھڑے ہیں, اور وہ جتنا بھی اس لائن میں بھی درجہ آتا ہے اسی طرح سے آپ کو کم ملیں گے لوگ پڑھنے والے آپ کو. چونکہ ان کا عوام میں بیس بڑا ہوتا ہے, عوامی مقبولیت بہت زیادہ ہوتی ہے. اس لیے پرابلم یہ ہے کہ وہ جو بھی بات کرتے ہیں اس کا اثر ہوتا ہے زیادہ دور تک اور دیر تک. مطلب جو اگر آپ ایک جو پڑھنے والے ہیں ان میں ایک تو وہ لوگ ہیں جو کہ پروسیس کا حصہ ہے, ایک وہ لوگ ہیں جو رک گئے وہاں پہ, جو آگے نہیں بڑھے. دونوں طرح کے لوگوں کو آپ متاثر کرتے ہیں. جو بھی نقطہ نظر آپ کا ہوتا ہے, اگر میرا ایک نقطہ نظر ہے جو کہ پختہ ہے اور جو تہدار ہے اور اس میں بڑی جاتے ہیں, وہ میں اپنے ناول میں پیش کرتا ہوں, تو اس کو پڑھنے والے یہ 30-40 لوگ. لیکن جو ایک کمرشل رائٹر ہے وہ جب اسی کو پیش کرتا ہے اس نقطہ نظر, تو اس کے پاس 40,000 لوگ ہوں گے, زیادہ لوگ ہوں گے, تو اس کے اثرات دور تک جاتے ہیں. اس لیے خطرہ یہ ہے کہ وہ کیا بات کرے گا یہ آپ طے نہیں کر سکتے. تو وہ کوئی بھی ایسا نقطہ نظر دے سکتا ہے جو کہ انسانیت کے خلاف ہو, اخلاقیات کے خلاف ہو, اور جو کہ ضروری ہے آگے بڑھنے کے لیے, ایک ذہنی ارتقاء کے لیے ضروری ہے, جو توڑ پھوڑ آپ کے اپنے ٹیبوز میں, اپنے کلیشیز میں جو توڑ پھوڑ بہت ضروری ہے, وہ اس کو وہ روکتے ہیں. سو یہ اس مسئلے کو حل کرنے کا میرا خیال ہے ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ ان کو قبول کریں, آپ ان کو اس پروسیس کا ایک حصے کے طور پہ قبول کر لیں, اور اس کو الگ سے مت رکھیں. مثلا ہندوستان میں جب بدھ مت آیا تو اس نے مندروں کو بھی اڑا دیا, اس نے پروتوں کو بھی اڑا دیا, اس نے سب کچھ جو ویلیوز تھی اور اڑا دیا. اس میں ایک نوجوان تھا, ایک شہزادہ تھا جو کہ تیاگ لیا, اس کی ایک اٹریکشن تھی, تو اس کی گفتگو بڑی شاندار ہوتی ہوگی, سنتے ہیں. تو اس نے ایک بہت تیزی کے ساتھ لاکھوں لوگوں کو اپنے ارد گرد جمع کر لیا. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ ہندوازم سے منحرف ہونے لگ گئے, اور مندروں میں ویرانی پیدا ہو گئی, اور جو پروت تھے ان کے کاروبار مندی کے رجحان آگے ہونے لگے. تو پروتوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا جی کہ ہمارے ہیں فرض کیجیے 120 اوتار, یہ 121 میں. اس نے ان کو اپنے لپیٹ لیا. آج وہ جو بدھ مت ہے وہاں پہ اس کے بت ہی بنے ہیں, بتوں کے خلاف تھا.
اس کے مندر بھی بنے ہوئے ہیں، وہ مندروں کے خلاف تھا، اس کے پروہت بھی ہیں، تو وہ انہوں نے اس کو اپنے دائرے میں لے کے، اور اس کے جو منفی اثرات اس کی اپنی صحت مندی پہ ہو رہے تھے یا مقبولیت پہ ہو رہے تھے، ان کو انہوں نے ظاہر کر دیا. تو اس کے جو منفی اثرات ہیں کمرشل فکشن کے، اس کا حال تو میرے خیال میں یہ اس کو قبول کیا جائے پازیٹیولی اور ان کے ساتھ چلا جائے. اور ان سے اچھا ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری بات میں لکھنے والوں کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں. مطلب میں خود لکھتا ہوں، ہمارے بہت بڑے لکھنے والے ہیں. مثلا میں ابھی بات کر رہا تھا خالد صاحب سے موراکامی کی، ہاروکی موراکامی جاپان کے ایک لکھنے والے ہیں، تو اس وقت دنیا کے بڑے ناولسٹوں میں شمار ہوتے ہیں. تو لیکن وہ ہاف سیمی کمرشل ہیں. انہوں نے یہی تکنیک سمجھی اور انہیں اپنائی. وہ لکھتے ہیں کمرشل ہیں، لیکن چونکہ ان کا بنیادی بینٹ جو ہے وہ ہے سیریس لٹریچر کی طرف اور سنجیدہ جو گہرے سوالات ان کی طرف، تو نتیجہ کیا ہے کہ وہ دونوں طرف ان کی پہنچ ہے اور دونوں طرف ان کی کارن موجود ہے. وہ جاپان کے مقبول ترین لوگوں میں شمار ہوتے ہیں. ان کی تقریباً 70-80 زبانوں میں ترجمہ ہو چکی ہیں کتابیں. یہاں بھی ہمارے چند لاکھ ان کی کتابیں ترجمہ ہوئی. تو ان سے سیکھنے کی جو باتیں ہیں وہ میں سوچ رہا تھا اس میں کہ بہت سی باتیں سیکھی جا سکتی ہیں. مثلاً ایک بات ہے جو بھی بات کی خالد صاحب نے پلاٹ کی. یہ جو شعور ہے کہ ایک لکھنے والے کا یہ شعور ہے کہ وہ جس کے لیے وہ لکھ رہے ہیں، جن قارئین کے لیے ان کی پسند ناپسند، ان کی سطح کیا ہے دیکھنے کی، تو وہ اس کو جتنا وہ سمجھتا ہے سنجیدہ ادب والا نہیں سمجھتا. وہ اپنے ہی ایک طرح کی خیال میں ہوتا ہے، یا اپنی ایک اس کی ایک انانیت کہہ لیں، یا اپنی ایک مستی ہوتی ہے، تخلیقی سے آپ کہہ سکتے ہیں، وہ اس میں ہوتا ہے. تو وہ یہ نہیں سمجھتا کہ وہ ایک پرفارمر بھی ہے بیسک، یعنی کہ وہ صرف آپ نظم تو نہیں لکھ رہے ہیں، آپ افسانہ تو نہیں لکھ رہے ہیں، آپ ایک پرفارم بھی کر رہے ہیں. آپ کا ادب جو ہے وہ ایک حد تک فائن آرٹ سے جڑتا ہے، ایک حد تک وہ آپ پرفارمنگ آرٹ میں آپ شامل ہوتے ہیں. کچھ دن پہلے میں سعید صاحب سے بات کر رہا تھا، تو منشا صاحب کے بارے میں، تو منشا صاحب نے یہ بات انہوں نے کی کہ بھی آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ بھی جو تحریر ہے وہ محض پڑھنے کی حد تک ہی ہوتی ہے، اسے لوگ انجوائے بھی کرتے ہیں. یعنی آپ یہ سمجھیں گے اس کو پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں، یہ ایسی یہ سلیبس تو ہے نہیں، تو اس کو آپ انجوائے بھی کرتے ہیں. تو اس میں آپ کو وہ ایلیمنٹ بھی ڈالنے پڑیں گے جو کہ تفریح کے ہوتے ہیں، جو لطف کے ہوتے ہیں. اب جو اچھی زبان لکھنا ہے، آپ اپنی بات کو عام سادہ زبان میں بھی کر سکتے ہیں. انشاء کی ضرورت نہیں آتی، انشاء پڑھنا سیکھیں. تو پھر آپ کا ایک میک اپ ہوتا ہے اس پوری کہانی کا. بہت سادہ سی بات ہو جاتی ہے جی، آپ صفحہ لکھتے ہیں تو اس کو چھوٹے پیراگراف میں کریں تاکہ وہ پڑھنے والے کو آسانی، وہ بوریت محسوس نہ کرے، دلچسپی اس کی رہے. اس طرح چھوٹی باتیں ہیں. لیکن بہرحال پلاٹ ایک ایسا معاملہ ہے کمرشل فکشن میں کہ ان کو پتہ ہے کہ بھی آپ اگر آپ فلم کے میکینزم سے تھوڑی سی آگاہی ہے تو اس میں فریم ٹو فریم بات ہو رہی ہوتی ہے. اس میں جب سین ایک فلم بند کرتے ہیں وہ فریم ٹو فریم چل رہا ہے. ایک سین ہے اس میں اگر 40 فریم ہے تو وہ 40 فریم کی جو موومنٹس ہیں، چاہے وہ ہلکے ہلکے اشاروں پہ ہوں، وہ اس کو میٹر کرتے ہیں، وہ کاؤنٹ کرتے ہیں، اس کے مطابق وہ سین بناتے ہیں. یہ اس کی ایک متحرک پلاٹ کی یہ ایک بنیادی خصوصیت ہے. اب یہ بات ایک سنجیدہ لکھنے والا جو پڑھنے والا ہے وہ بھی ایک متحرک پلاٹ کو پسند کرتا ہے. آپ بھی چاہیں کہ کہانی آگے بڑھے، کچھ بات ہو، اور چاہے وہ جتنی بھی سنجیدہ کہانی ہے. لیکن یہ اس بات کا جو التزام ہے، اہتمام ہے، جتنا کمرشل فکشن والے کرتے ہیں، وہ سنجیدہ فکشن جو لکھنے والے ہیں وہ اس بات کو اتنی خاطر میں نہیں لاتے. سمجھتے ہیں کہ یہ میں تو اپنے ذات کا اظہار کر رہا ہوں، تو اس کے لیے مجھے کسی بھی دل نشینی اور دل کشی اور اس طرح کی چیزوں کی اجازت نظر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پلاٹ کی. اور جیسا بھی میں چاہوں گا، اور میں کہیں بھی چاہوں گا ختم کر دوں گا کہانی، کیونکہ وہ جواز لیتے ہیں زندگی سے. زندگی میں تو کہانی ہوتی نہیں، اور ہم جو زندگی میں واقعات ہیں وہ تو اینڈ لیس ہوتے ہیں.
کم ہی ہوتا ہے کہ کوئی واقعہ کسی باقاعدہ کسی اینڈ پہ جا کے ختم ہوتا، ایسا تو ہوتا نہیں. تو وہ یہاں سے مثال لیتے ہیں، ہم تو زندگی کو پینٹ کر رہے ہیں، تو زندگی میں کوئی اینڈ نہیں، تو کہیں بھی ہم کہانی شروع کریں کہیں سے بھی ختم کر دیں. لیکن ایک جو کمرشل رائٹر ہے وہ جانتا ہے کہ یہ سب جو ہے نا فضول باتیں ہیں، اور وہ آپ جو قاری ہے جو آپ کو دیکھ رہا ہے، جو آپ کو پڑھ رہا ہے، اس کے بھی مسئلے، اس نے پیسے خرچے ہوئے، جو پبلشر ہے اس نے آپ کو پیسے خرچے ہوئے، آپ کی کتاب چھاپی ہے 1000 صفحے کی یا 500 کی، تو آپ پہ یہ بھی ایک، پھر آپ نے سروائیو کرنا مارکیٹ میں، تو کچھ نہ کچھ آپ کو وہ بھی. یہ جو بات ہے کمرشل فکشن کی کہ وہ قاری کی جو نفسیات ہے اور قاری کی جو کیئر کرتے ہیں اس کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک آپ کی بات قاری تک نہیں پہنچے گی، آپ کی بات بے اثر ہے، اس کا مطلب کچھ نہیں. میں مثال دے رہا تھا کہ یہاں پہ جب بر صغیر میں آئے ولی اللہ آئے اور بزرگ آئے ہمارے اسلام پھیلانے کے لیے، تو انہوں نے دیکھا یہاں پہ موسیقی کا بہت چلن ہے، بہت لوگ پسند کرتے ہیں، تو انہوں نے دف سنبھال لیا، انہوں نے کلانی کا میڈیم اختیار کر لیا، نعت کو بھی انہوں نے ایک ٹون میں پڑھنا شروع کر دیا. تو انہوں نے موسیقی کو ایک آلہ بنایا اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں، کیونکہ وہ بہرحال جب آپ ڈیل کرتے ہیں لوگوں سے کہ آپ پسند ناپسند کو بھی، تو یہ پاپولر فکشن سے ہم یہ بات سیکھ سکتے ہیں جو سنجیدہ لکھنے والے ہیں، کہ آپ ایک متحرک پلاٹ بنائیں اور ایک بہت اچھا اس کا جو کیچی ایک اینڈ ہو، اس کا ایسا اینڈ ہو کہ جو آپ کی توجہ کھینچ لیں.